لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال الله تعالى في مقام آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔
پچھلے جمعۃ المبارک میں بات یہاں ختم کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ بڑا امتحان کہ اپنی قوم کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا، جس کی پرداش میں قوم والوں نے مل کر اور وقت کے بادشاہ نمرود نے مکمل طور پر حمایت کی، اور پھر بڑی بات کہ اپنے والد نے بھی قوم کی حمایت کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرمائی، اور جب آگ سے باخریت و عافیت باہر نکلے تو اب اگلا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت فرما کے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قوم والوں کے سامنے، والد کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور قوم والوں کو مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، کچھ دے نہیں سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ سمجھائی کہ جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے بھلا وہ سارے جہان کو کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ اس کو زبانی طور پہ بھی سمجھایا اور عملی طور پہ بھی سمجھایا۔ یہ اتنی زیادہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے مانا بھی صحیح کہ نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تبلیغ کے بعد صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے، جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور دوسری آپ کی اپنی بیوی اور چچا زاد بہن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، 2 لوگوں نے آپ کی بات کو سمجھا، باقی سارے کے سارے اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم سے ایک نا امیدی کی حالت میں کہ جو مجھے ختم کرنے کے درپے ہو گیا، انہوں نے میری بات کیا ماننی ہے، اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ مصر کی طرف آپ نے سفر شروع کیا، اور قرآن مجید نے اس بات کو ذکر فرمایا، یہ سورۃ العنکبوت میں بھی اور سورہ صافات کے اندر بھی 2 جگہ پہ قرآن مجید کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ 20واں
بقرہ سورہ العنکبوت اور آیت نمبر 26 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام پہ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اب ہجرت شروع فرمائی، آپ کے ساتھ 3 لوگ اور ہیں جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، آپ کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ فرمایا اور چوتھے ابراہیم علیہ السلام، یہ 4 لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، فرمایا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، فرمایا اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا سورہ صافات کے اندر فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، سورہ صافات اور آیت نمبر 99۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیاحدین، ضرور وہ میری رہنمائی فرما دیں گے۔ اب سمجھیے گا میرے دوست، آج مختلف جگہ سے ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ مثلا افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، باقی مختلف علاقہ جہاں سے ہجرت کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت فرمائی ہے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف۔ اپنا گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جب گھر سے نکلے اور بیت اللہ شریف کے سامنے سے گزر رہے ہیں، فرمایا گزرے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا بیت اللہ ہے تو بڑی عظمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا گھر بڑی شان اور مقام والا، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس وقت گزاروں، لیکن کیا ہے آپ کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، آپ کے آس پاس کے لوگ انہوں نے میرا یہاں سے نکلنا جناب مشکل کر دیا، یہاں سے جا رہا ہوں سب کو چھوڑ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار چھوڑ رہے ہیں، ادھر بیت اللہ شریف کی جدائی ہے، میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیت اللہ کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا، فرمایا سورہ قصص اور آیت نمبر 85 ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے پیارے پیغمبر جس اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن مجید نازل فرمایا وہ اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہے آپ کو ضرور مکہ میں واپس لوٹائے گا، لیکن وطن چھوڑنا، مکہ چھوڑنا میرے پیارے پیغمبر کے لیے بھی کتنا مشکل تھا۔ لیکن دوسری طرف ہے میرے پیارے پیغمبر کو بھی پتا ہے میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، اور میں ہر ایک ہجرت کرنے والا پتا ہوتا ہے ایک جگہ سے جا رہا ہوں دوسری جگہ میں نے قیام کرنا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ مہاجر ہیں، وہ ہجرت کرنے والے ہیں جو اپنے وطن کو تو چھوڑ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے جانا کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ میرا قیام ہوگا۔ اور دوسری بات کہ آگے جو لوگ میرے سامنے مخاطب ہوں گے آیا وہ میری بات کو سنیں گے بھی نہیں، یا کس حد تک سن کے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یا وہ بھی میری قوم کی طرح آگے سے ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر
الی ربی، فرمایا سب کو چھوڑ کے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، میرا رب میری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف رخ فرمایا، یہ 4 لوگ مصر پہنچے۔ آگے سے مصر کا بادشاہ انتہائی سفاک اور ظالم بھی ہے، سفاک بھی ہے، اور ساتھ میں انتہائی بدکار بھی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی مسافر آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ جناب خامد کو قتل کر دیتا ہے اور بیوی سے بدکاری کرتا ہے۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ساتھ ہیں، مصر میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سارہ کو فرمایا، سن، یہ سامنے بادشاہ بڑا سفاک ہے، خیال کرنا، اسے یہ نہیں بتانا کہ آپ میری بیوی ہیں۔ مسلمان، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کے بیٹے لوگوں کو۔ جی ہدایت مل گئی ہے؟ الحمدللہ، شکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمایا، خیال کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میں بیوی اور یہ میرا خامد ہے۔ آپ نے 2 طرح سے بات فرمائی۔ فرمایا آپ نے حضرت سارہ کو فرمایا کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایک بھائی سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ دوسرا بھائی سے مراد یہ میرا دینی بھائی ہے، اس لیے کہ نکاح کا رشتہ ہونے کے ساتھ اسلامی اور دینی رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ دین اسلام کے اعتبار سے تو تمام لوگ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، اور شریعت میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے توریہ کرنا۔ توریہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولنا کہ جس لفظ کے 2 معنی ہوں، سامنے والا اور معنی سمجھ رہا ہوں اور کہنے والا اور معنی بتا رہا ہوں۔ جی جیسے یہ بھائی کہا نا، تو بادشاہ نے سمجھا حقیقی بھائی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا بھائی ہے؟ دینی بھائی ہے یا چچا زاد بھائی ہے؟ صرف کہنے کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایک ذریعہ اور سبب استعمال کر رہے ہیں کہ میری بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن وقت کا بادشاہ انتہائی شفاف اور حضرت سارہ علیہ السلام بے انتہا حسین و جمیل دیکھا، اور حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو ادھر ہی خشک کر دیا، شل ہو گیا ہاتھ۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، اس نے حضرت سارہ سے ریکویسٹ اور درخواست کی، میرے لیے دعا کریں، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ٹھیک کر دیا، دوبارہ پھر ایسا کرنے لگا، پھر دوبارہ ہاتھ شل ہو گیا، دوسری دفعہ دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہوا، تیسری دفعہ پھر حرکت کرنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ شل فرما دیا، تیسری دفعہ حضرت سارہ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ اس نے حضرت سارہ کا انتہائی عزت و احترام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی احترام فرمایا، اور ساتھ میں اپنی بیٹی وقت کا بادشاہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق نکاح میں دے دیا، فرمایا آپ کی بیوی ہے۔ اور اس وقت کے دور کے مطابق جو دوسری بیوی ہوتی وہ پہلی بیوی کی خادمہ بنتی۔ کیا بنتی تھی؟
پہلی بیوی کی خادمہ بنتی تو حضرت ہاجرہ یہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ نے شہزادی دی حضرت ابراہیم کو، اور دوسری طرف حضرت سارہ کی خدمتگار بنا دیا کہ حضرت سارہ اتنی نیک خاتون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو بیویاں ہیں حضرت ابراہیم کی، لیکن اولاد نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ، اور ایک روایت کے مطابق اگر ان کی عمر مان لے 86 سال کی عمر گزر گئی ہے، دو بیویاں موجود ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی۔ رب کا قرآن دیکھیے گا کیا منظر بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ 86 سال کی عمر ہو گئی، میری اولاد نہیں ہے، اور تو ہی اولاد دینے والا ہے، تیرے علاوہ اولاد کے خزانے کسی کے پاس نہیں ہے، مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا قربانی انہی کی یاد میں کی جاتی ہے میرے پیارے، میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، فرمایا تو کام ہے، فرمایا قربانی بھی انہی کی یاد میں ہے، لیکن قربانی قبول تب ہوگی جب عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا۔ پچھلے جمعے پہ بھی عرض کر چکا ہوں اور سنیے گا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جائے کہ میں خلیل اللہ پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، لیکن 86 سال ہو گئے میں اللہ سے زبردستی اولاد نہیں لے سکا، اولاد کی ضرورت پڑی ہے تو ابراہیم نے بھی مانگا تو کس سے؟ اب میرے پیارے جس کا عقیدہ ہے کہ جی اولاد کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، فرمایا اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے عطا نہ کرے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا، فرمایا حضرت زکریا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، 120 سال عمر ہو گئی، حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں، حضرت مریم کے پاس آئے، آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، دیکھا نہ کے سوال کیا پیاری مریم انا لکی ہاذا، یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران 3 پارہ اور آیت کا نمبر 37 ہے۔ حضرت مریم نے جواب دیا، فرمایا یہ بے موسم پھل میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، اس لیے کہ میرے رب کی صفت یہ ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، پر میرے رب نے عطا کیے یہ بے موسم پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھا نہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، فوراً دل میں خیال آیا میری بیوی بانجھ ہے، میں 120 سال کی عمر کا ہو گیا، میرا بھی اولاد کا موسم تو نہیں ہے، جب وہ مالک بے موسمی پھل دے سکتا ہے میں زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، قرآن مجید کے انداز فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے ہنالک، ادھر ادھر نہیں ہوئے، اسی جگہ کھڑے کھڑے دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا فرمائی، اور الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا تو مجھے اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما، اور تجھ سے مانگ کیوں رہا ہوں انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے کیا سمجھ آئی؟ انبیاء کرام
ضرورت پڑی اولاد کی تو کس سے مانگا؟ اب پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی بھی پیغمبر ہے اپنے وقت میں اس سے بڑا عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ جب پیغمبر کے قبضے میں اولاد نہیں تو میرا بھائی یہ 14ویں صدی کا ملا اور پیر یہ کہاں اولاد کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے؟ آ جاؤ جناب، لے جاؤ جناب، ٹیرو ککڑ تے گھنو پتر۔ بیٹے کی قیمت صرف حکرت رنگ دا ککڑ۔ واہ جی واہ، اچھے خدا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان فرمایا۔ فرمایا اگر چاہتا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو تو پھر عقیدہ بنانا کہ ساری کائنات میں اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے پیارے، یہ بھی قرآن مجید کا انداز دیکھیں۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورۃ حمیم الشورى کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا بیان فرماتا ہے، اور یہ آیت کا نمبر 49 ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ خالق کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا ساری کائنات کی بادشاہت کا مالک اکیلا میں اللہ تعالی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں میں پیدا فرماتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہوں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے ہی عطا کرتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور کسے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دے دیتا ہوں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کے تالے میں اللہ تعالیٰ لگا دوں کوئی اس کو اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے آنے سے پہلے رو رو کے اپنی چادر مبارک کو گیلا کر کے بیٹھی ہیں، سسکیوں میں سسکیاں بندھی ہیں، انتہائی غمناک اور دردناک حالت میں رو رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے، آ کے سوال کیا مایوب کی کہ یا حمیرہ، اے میری پیاری حمیرہ آج آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج اولاد کی محبت دل میں بڑی معجزہ ہوئی ہے، فرمایا آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی اولاد سے نواز دے۔ آپ اپنے رب سے مانگ لیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی دے دے، دینے والا جو ہے آقرا دلوا دیجئے اللہ تعالی سے۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عائشہ کو سینے سے لگایا، آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا عائشہ بات تو اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دینے ہیں، لیکن کیا کروں اس میں میں پیغمبر کا بھی بس نہیں چلتا، میں بھی زبردستی اپنے اللہ سے کچھ نہیں لے سکتا، وہ جسے چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے، میں پیغمبر کا بس نہیں چلتا۔ اور میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ سکھایا، فرمایا 86 سال کی عمر ہو گئی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مولا دینے والا جو تو ہے، تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اس لیے ابراہیم تجھ سے سوال کرتا ہے حبلی من الصالحین، مولا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ یقین جانیے قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے گا، جس پیغمبر کو بھی جس چیز کی ضرورت پڑی ہے اس نے اپنے رب سے مانگا ہے، کسی کا درمیان میں وسیلہ پہلے انبیاء کرام کے واسطوں کو نہیں رکھا، مولا فلاں کو تو نے دیا ہمیں بھی دے دے، فلاں کا تجھے وسیلہ اور فلاں کا ہاڑا
کچھ نہیں دیا میرے پیارے، کچھ نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے گا، فرمائے 40 سال تک زمین پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضیاں کرتے رہے، مولا ہم سے لغزش ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے، یہ میرے سامنے پہلا پارہ کھلا ہوا ہے، سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر 37، فرمائے فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فرمایا میرے آدم نے بڑا زور لگا کے، بڑی محنت لگا کے میں اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ، پھر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ وہ کلمات کون سے ہیں میرے پیارے؟ یہ میرے سامنے 8واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورۃ الاعراف ہے اور آیت کا نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون سے کلمات میں نے عطا فرمائے؟ فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو بابا آدم ساری انسانیت کا والد ہے، وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کہتے ہیں ربانا، کیا کہتے ہیں جی؟ ربانا ربانا، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، ہم سے بھول ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم اپنا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ضرورت پڑی اپنے رب کو راضی کرنے کی، تو کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، کوئی درمیان میں اور بات نہیں ہے میرے پیارے۔ آؤ دیکھیے گا، یہاں ایک حدیث بھی سن لیجئے، بڑے جناب بڑی جرت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ بیان کرتے ہیں، خدا کا خوف بھی نہیں آتا۔ کہتے کیا ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوا ان سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پہ اتارا تو جب آ رہے تھے تو دیکھا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے نام کا وسیلہ دیا تو تب اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ بڑے شد و مات سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس حدیث کا وجود ہی نہیں ہے، ایسے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے کسی کا وسیلہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فتاب علیہ، میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے۔ ذرا ایک اور انداز بھی قرآن مجید کا دیکھ لیں، یہ میرے سامنے سورہ مائدہ 6 پارہ اور آیت کا نمبر 35 کھلا ہوا ہے۔ اکثر لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ کو وسیلہ دینا جائز نہیں ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ 6 پارہ سورۃ المائدہ اور آیت کا نمبر 35 ہے میرے پیارے، یہ میرے سامنے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اب 2 معنی کرتا ہوں، ایک اصل معنی اور دوسرا معنی جو لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں معنی کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ ایک یہ معنی کیا جاتا ہے،
وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو جی اللہ نے خود کہا ہے میں ڈائریکٹ دعا نہیں سنتا، وسیلہ تلاش کرو۔ کیا کرو جی؟ وسیلہ تلاش کرو۔ اس لیے تو ہم درمیان میں وسیلے لے آتے ہیں۔ اب دوسرا اصل معنی، اچھا یہ جو معنی ہے نا، یہ معنی یہ ہمارے صرف 14ویں صدی میں آ کے نا، اسی 14ویں صدی میں آ کے کچھ ملاؤں نے کیے ہیں، مگر نہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اصل معنی جو آپ کرنے لگا جو تمام تر مفسرین کرام نے کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اللہ تعالی کی نزدیکی۔ وسیلہ بمانا قرب۔ او میرے پیارے، یہ وسیلے کا لفظ اردو والا وسیلہ نہیں ہے، عربی وسیلہ عربی میں کہا جاتا ہے وسیلہ بمانا قرب، وسیلہ بمانا تقرب، وسیلہ بمانا نزدیکی۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو۔ اب کس سے نزدیکی ملنی ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے واو، یہ واو تفسیریہ ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے سے پہلی بات کی تفصیل کرنے کے لیے درمیان میں واو کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کس کام سے قرب ہوگا؟ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے راستے میں فرمایا جہاد پہ نکلو گے، اس سے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ آ جاؤ اپنے سبق پہ۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، فرمایا مولا تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں نیک اولاد عطا فرما، ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اولاد کے لیے۔ دوسری بات ساتھ میں یہ سمجھائیے کہ اولاد تو مانگے لیکن نیک اولاد مانگے۔ کیا کرے جی؟ نیک اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا اولاد بھی دے لیکن پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، مولا نیک اولاد سے نواز دے۔ اس لیے صرف اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ کیا جی؟ پہلے مولا اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، دے دے، کچھ بھی ہو دے دے، ٹھیک ہے؟ اور جب مل جاتی ہے تو لگ دے کھلے تو پھر کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا۔ میں ایک بیان میں سن رہا تھا، مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے، فوت ہو گئے۔ وہ فرمانے تھے میں گجرا والے گیا ایک جگہ بیان پہ نا، تو وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو برباد کر دے، اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار کیوں اتنا غصہ ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے اس نے اپنی پوری کہانی سنائی اور مجھے کہا میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہم عمرے پہ گئے اور وہاں جا کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان الفاظ میں کی مولا تو نے مچھلیوں کو بھی اولاد دی ہے، تو نے جانوروں کو بھی اولاد دی ہے، تو نے پرندوں کو بھی اولاد دی ہے، مجھے بھی اولاد دے دے۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے اسے کہا ہے تو نے مانگا ہی جانور تھا، تجھے ملا ہی جانور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد سے نواز دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی، لیکن کون سا بیٹا؟ فرمایا حلیم، جو بڑا صبر والا ہوگا، بڑا بردبار ہوگا، بڑا برداشت کرنے والا ہوگا۔ اب بیٹے کی خوشخبری مل گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا عطا کرنا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا اور نام رکھا اسماعیل۔ عبرانی زبان میں نا، عبرانی میں اسما سننا اور ایل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے سنا، قبول کیا اور پھر بیٹا دیا، تو اسی نسبت سے نام بھی وہی رکھا اسماعیل، یعنی اللہ نے میری دعا کو سنا اور پھر مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ اچھا، اس لیے نام ذرا نا اچھے اچھے رکھے کرو، اپنی اولاد کے نام اسلامی رکھے کرو،
ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والے نام رکھے کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جانا ہے۔ تو جس کا نام بھی ہویا کافر آلہ تو اس کے برس جی، اس لیے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے، فرمایا وہ ہے عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن، عبید الرحمن۔ کیا مطلب؟ ایسے نام رکھو جن ناموں میں عاجزی ہونی چاہیے، ناموں سے کیا ہو؟ عاجزی ہونی چاہیے، تکبر والا نام نہ رکھو۔ کیا نام ہے جی؟ شیر گل خان جی، آپ کا نام کیا جی؟ تیمور اعظم خان، شہباز خان۔ ناموں سے ہی تکبر، نام سے ہی تکبر۔ فرمائے میرے رب کو ایسے نام پسند نہیں ہے۔ فرمائے نام کتنے آسان، عبداللہ، عبید اللہ، اللہ کا غلام، عبید اللہ اللہ کا ادنا سا غلام، عبد الرحمن، عبید الرحمن۔ نام رکھو محمد، احمد، ابو بکر، عمر جی، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین۔ رکھو نا نام پیارے پیارے، یہ وہ نام ہے جو میرے رب کو بھی پسند ہے، میرے رب کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ فرمائے یہ نام رکھو تاکہ قیامت کے دن ناموں کی نسبت جن کے ساتھ ہو اللہ انہی کے ساتھ اٹھا دے گا۔ اللہ اچھا جی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب بیٹا مل گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اب اگلا بڑا امتحان آ گیا۔ فرمایا میرے پیارے ابراہیم اب بیٹا تو مل گیا ہے، اس بیٹے کو اپنے سامنے رہ کے پیار محبت والی ان سے باتیں نہیں کرنی ہے۔ اب اس سے بھی سخت امتحان آیا، فرمایا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کے ایسے جنگل میں چھوڑا جا، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو مصر سے لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے ابراہیم جا رہے ہیں، اسی حکم پہ اللہ سے پوچھا نہیں ہے یا اللہ یہ کام میں کیوں کروں، کیوں نہیں پوچھا؟ آپ اکثر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، آگے اللہ الصمد، فرمایا اللہ الصمد، فرمایا میں اللہ بے نیاز ہوں۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے ایسی ذات جو جس چیز کا حکم دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑ کے آ جا، جہاں جنگل ہی جنگل ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے بچے نومولود کو اٹھایا، فرمایا اونٹ پہ بٹھایا، سفر شروع کر دیا، لے آئے جناب جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف جہاں آج موجود ہے، اسی جگہ پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم ذات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے جناب، سارے پہاڑ اور جنگلات ہی جنگلات ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ فرمایا ساری چیزیں ہیں لیکن انسان نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن انسان کے کھانے کی چیز کچھ نہیں ہے۔ فرمایا انتہائی کٹھن جگہ پہ آئے، آ کے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اسی جگہ پہ اتارا، اور سارے راستے میں بولے تک نہیں ہے، اللہ نے منع فرما دیا، بولنا ہی نہیں ہے، بیوی سے بچے سے بولنا ہی نہیں ہے، خاموشی سے جائیں۔ اب سارا کچھ اپنی بیوی بچے کو اتارا وہاں پہ، ساتھ میں ایک مشکیزہ پانی کا چھوٹی سی پوٹلی کھجوروں کی رکھ کے خاموشی سے ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے ہیں۔ جیسے ہی واپس چلے حضرت ہاجرہ ساتھ میں دوڑتی ہیں،
ہے، کہتی ہے ابراہیم میرا قصور تو بتا، کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کے یہاں جا رہا ہے؟ لیکن پیچھے دیکھے حضرت ہاجرہ کی زندگی کو، فرمائے وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حرم مبارک میں آئی ہے۔ یہ نہیں کہا حضرت ہاجرہ نے ابراہیم میں تو بڑے نازوں سے پلی تھی، مجھے تو جناب میرے والد نے اتنی بڑی شہزادی ہونے کی حیثیت سے پالا تھا، میرے سامنے نوکر چاکر کام کرنے والے کچھ بھی میں نے کبھی ہاتھ نہیں لایا کام کرنے کو، آج تو مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت ہاجرہ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سامنے آ کے کہتی ہے ابراہیم اتنا تو بتا دے میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم بولنا نہیں ہے۔ ذرا تصور تو کرے میرے پیارے، بڑھاپے میں اولاد ملی ہو، بڑھاپے میں اور بیٹا ملا ہو، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے نہ دیکھنا ہے نہ بولنا ہے، کتنی مشکل حالات ہے میرے پیارے۔ پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، پھر وہ بھی حضرت ہاجرہ ہیں، پر میں آگے سے آیا، آ کے حضرت ابراہیم کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی اور فرماتی ہے ابراہیم صرف اتنا مجھے بتا دے، کیا تجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے چلا جا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم صرف زبان سے اتنا کہہ دے نعم، ہاں، صرف نعم کا لفظ کہہ دے کہ ہاں ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا جیسے ہی اللہ کا نام آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ ہٹ کے فرماتی ہیں ابراہیم واللہ لا یضیعنا، فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا حضرت ہاجرہ کا توکل، اللہ کی ذات پہ یقین کہ جب اس نے حکم دیا تو اس نے ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا۔ کاش اللہ ہماری عورتوں کو بھی یہ یقین اور توکل نصیب فرمائے، جی ہم اللہ انہیں بھی توکل اور نصیب عطا فرمائے۔ پر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کی ناشکری، پر میں سارا سال نعمتیں ملتی ہیں، شکر کا نام نہیں ہے، ایک دفعہ سال میں ایک دن کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، پچھلی ساری باتوں پہ پانی پھر گیا، میں تجرن دی تیرے گھر آئیاں اکنی ہاڑ بھی سکھدا نہیں دٹھا۔ اور حدیث پاک بھی سن لیجئے، میرے پیارے پیغمبر ہجرت معراج سے واپس آئے ہیں، آپ نے آ کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں پیغمبر نے مردوں سے زیادہ تم عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ ایک عورت بول پڑی، کہتے یا رسول اللہ یہ کیسے ہے؟ دنیا میں بھی ہمارے لیے جہنم، ہم مردوں کے تابع ہو کے رہیں، ان کی باتیں مانیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جہنم، یہ کیا ہے؟ سنیے گا میرے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی، تمہارے اندر دو عادتیں، دو خصلتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا پہلی خصلت یہ ہے کہ تم خامد کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، دوسرے نمبر پہ آپس میں لان تان زیادہ کرتی ہو۔ فرمایا یہ جو گالی گلوچ، لان تان، اللہ کی لانتے دینا، خامد کی نافرمانی کرنا، فرمایا دو خصلتوں کی وجہ سے فرمایا تم نے زیادہ جہنم میں جلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ توکل نصیب فرمائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، مرد کو بھی اللہ تعالیٰ یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، رب پہ توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت مزدوری لگ گئی، 1000 1500 2000 5000 آ گیا، 2 دن مزدوری نہیں لگی ہے تو گھر والوں کو ہی کھانے پہ ہو گئے، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ لڑائی۔
اگر کوئی بیوی نے کام کہہ بھی دیا تو اس کے گلے پڑ گیا، مارنا شروع کر دیا، نہ میرا بھائی نہ، وہ بھی عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آپ پہ حق رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی محکوم بن کے آئی ہے، آپ اس پہ حاکم بن کے جناب اس کی جان کو ماریں، اس پہ ظلم کریں، یہ بھی آپ سے پوچھ ہونی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے مرد کا مرتبہ تو زیادہ ہے، لیکن جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اتنا سوال بھی سخت ہوگا۔ جی سوال بھی کیا ہونا ہے؟ سخت۔ آخری بات سنیں اور اپنی بات پہ لوٹتے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمانے لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر۔ عورت جا رہی ہے، واپس آ جاتی ہے، یا اللہ نہیں جاتی، کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنے ساتھ اپنے 4 قریبی رشتہ داروں کو لے کے جاؤں گی، ایک والد، دوسرا خامد، تیسرا بھائی اور چوتھا بیٹا، ان 4 کو لے کے جاؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مطلب کے لیے تو میرے اوپر سختی کر کے مجھ سے کام کروا لیتے تھے، اور کبھی انہوں نے مجھے گناہ سے بچنے کا نہیں کہا، کبھی انہوں نے مجھے نیکی کرنے کا نہیں کہا تھا۔ میرے اندر کوئی غلطی دیکھتے اپنے ادب کے خلاف تو فوراً جناب مجھے ٹوک دیتے، اور اگر اللہ کی نافرمانی دیکھتے انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے والد منع کرتا تو میں ٹھیک ہو جاتی، خامد منع کرتا تو میں ٹھیک ہو جاتی، بیٹا یا بھائی کہتا تو میں ٹھیک ہو جاتی، انہوں نے مجھے نہیں منع کیا۔ مولا یہ بھی میری نافرمانی میں برابر کے شریک ہیں، اور کیوں شریک ہے یہ بھی حدیث سن لیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال، اور میں تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی اپنی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے اس نے۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خامد جو گھر کا بڑا ہے، فرمایا اس کی رعایا اس کے بیوی اور بچے ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے کیا انہیں صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ واپس آ جائیں بھائی، اور میں حضرت حاجرہ جیسے ہی بات سنی نا اللہ کا نام آیا، فرمایا راستہ چھوڑ دیا، فرمایا ابراہیم جا جس راستے پہ جاتا ہے تو چلا جا، اب اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آ گئی اپنے بیٹے کے پاس، آ کے وقت گزار رہی ہے، پر میں 1 دن 2 دن وہ کھجور بھی وہ پانی بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر شروع فرما دیا، تھوڑا سا آگے چلے، آگے پہاڑ آیا، ٹیلے آئے، ٹیلا کراس کر کے جب نیچے اترے ہیں، پیچھے دیکھا حضرت حاجرہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے، ادھر ہی واپس منہ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سورہ ابراہیم اور آیت کا نمبر 37۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگ رہے، فرماتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، تو نے جو کہا میں ابراہیم نے وہ کر دیا، تو نے کہا جا اس ویرانے میں بیوی بچے کو چھوڑ کے آ جا، مولا میں نے مان لیا، اب میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھی نہیں ملتی، کوئی فصل نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، مولا تیرے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ، اب مانگتا کیا ہوں؟ ربنا
لیقیموا الصلاۃ، مولا پہلی چیز میں یہ مانگ رہا ہوں میری اس اولاد کو، میری بیوی کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، ان کو ایسا بنانا لیقیموا الصلاۃ کہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں خلیل اللہ کے توکل پہ، قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے یقین کامل پہ۔ فرمایا پتہ ہے جو تھوڑی سی کھجور میں نے دی ہے، جو چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا دیا ہے، وہ تو چند دن ہی ان پہ گزرنے ہیں، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دنیا کا ساز و سامان نہیں مانگا، پہلے دنیا کی نعمتوں کا سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا لیقیموا الصلاۃ، مولا تجھ سے مانگتا ہوں پہلے تو میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے، تو میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، آج تو صرف دو جی ہیں، دو زندہ ہیں، مطلب ایک میری بیوی ہے اور دوسرا میرا بیٹا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مولا اس جگہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما دے، تحوی الیہم، تاکہ سارے کے سارے ادھر کھینچے چلے آئیں۔ اور تیسرے نمبر پہ دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پر میں مولا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اس جگہ پہ انہیں رزق وہ دینا جو فروٹوں والا پھلوں والا رزق عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیں، فرمایا اس جگہ پہ نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، لیکن دعا فرمائی مولا میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اب دیکھیے گا میرے پیارے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، چاہے ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، جھوپڑی میں بیٹھا وقت گزار رہا ہے، کسی کے پاس سر جھپانے کے لیے جھوپڑی بھی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر محبت ہے، کہتے مولا مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، مولا مجھے بیت اللہ شریف کا دیدار کروا دے، فرمائے دل میں محبت ہے۔ یہ اثر ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، فرمائے ہر آدمی کے دل میں محبت ڈال دی۔ اور دوسرے نمبر پہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، فرمائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کوئی پھل نہیں ہوتا وہاں پہ، لیکن مکہ شریف کی منڈی میں جاؤ، مدینہ شریف کی منڈی میں جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بار بار لے جائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، جائیں مکہ کی منڈیوں میں، فرمائے دنیا کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین فروٹ آپ کی مکہ کی منڈی میں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ جناب اثر ہے کس کا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا۔ یہ دعائیں فرمائی، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پیچھے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن، کھجور بھی ختم، پینے کا پانی بھی ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرمایا 1 دن برداشت کیا، 2 دن کیا، فرمایا جب پیٹ میں کچھ نہیں تو بچے کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہو رہے ہیں، فرمایا حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا زمین پہ لٹایا، دوڑتی گئی صفا پہاڑی کی طرف کہ جاؤں جا کے دیکھوں دور سے کوئی انسان کا قافلہ آ رہا ہے، انہیں اپنی طرف بلا لو، ان کے پاس تو کھانے پینے کی چیزیں ہوں، فرمایا کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جناب آئی مروہ کی طرف، مروہ پہاڑی کی طرف، وہ درمیان میں جو نشیبی جگہ ہے، فرمایا جہاں اپنا بیٹا نظر نہیں آتا، فرمایا جب نشیبی جگہ پہ آتی ہیں دوڑ لگا دیتی ہیں، فرمایا 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، 7واں چکر جب مروہ کی طرف آئی ہیں، کانوں میں آواز پڑی، فرمایا اللہ کی بندی ذرا میری طرف متوجہ ہو۔ حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا،
اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ کے مدد کر، میری پتہ چلے تو کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، فرمایا اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اپنا پاؤں مبارک یا پر مبارک مارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا زمزم جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ خود بھی پیا، ساتھ میں بیٹے کو بھی پلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، لعلہم یشکرون، فرمایا مولا انہیں کیوں عطا کرنا سب کچھ، تاکہ یہ سارے تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 7 چکر لگائے نا حضرت حاجرہ نے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اور قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم فرما دیا، فرمایا صفا مروہ کے درمیان میں ایسے نہیں دوڑو گے جیسے میری حاجرہ دوڑی تھی، میں نے حج ہی قبول نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بڑے امتحان، اور اس سے بڑا امتحان ادھر ہی رہ رہے ہیں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وقتاً فوقتاً آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں حالات و واقعات، پھر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے تو بڑا امتحان آ گیا، فرمایا میرے ابراہیم اب اسے انگلی پکڑ کے ساتھ چلانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ میں چھری لے لے اور میں اللہ کے دیکھتے ہوئے میں اللہ کے نام پہ ذبح کروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ جی ذرا اس کو تھوڑا سا تخیل میں جائیں نا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا کیا ہوتا ہے۔ جی یہ کام صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے تھے، اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا خواب میں 3 دن خواب دکھایا، خواب میں دیا ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ صرف اور صرف وقت کے پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے، اس کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا خواب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بیداری کی حالت میں اللہ کی طرف سے وحی کا حکم آتا ہے، خواب میں بھی وہی اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ اس لیے صرف پیغمبر کا خواب حجت ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ یہ جو خواب آتے ہیں نا لوگوں کو، جی فلاں پیر صاحب آئے ہیں، جی میں جی فلانی جہاں تک پہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھا، اور صبح جا کے قبر بن گئی، تو تھوڑے دیہڑا بعد دربار بن گیا، تو بعد جناب عبادت شروع ہو گئی، تھے طواف شروع ہو گئے۔ جب حقیقت میں جاتے کیا جی فلاں دادے کو خواب میں ملے تھے بزرگ، جی تو کسی نے اگر یہ دیکھ لیا خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اٹھ جائے اور صبح ذبح کر دے۔ کیوں نہیں کرتے ذبح؟ جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، جی یہ کون سا ایمان ہے پھر بھائی؟ دونوں باتیں مانے نا۔ یاد رکھے میرے پیارے، کوئی بڑے سے بڑا ہو جائے، کسی کا بھی خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے شریعت میں۔ اگر حجت اور دلیل ہے تو صرف وقت کے پیغمبر کا خواب حجت اور دلیل ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ انشاءاللہ واقعہ، اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، یہ تو ہم بیان کریں گے قربانی والے دن صبح انشاءاللہ۔ اور عید کی نماز کب ہونی چاہیے؟ عید کی نماز کا مشورہ دیں کب ہونی چاہیے؟